قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نانوڑائچ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر خواب میں دیکھیں کہ آپ اونچی جگہ چڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن چڑھ نہیں پا رہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی عدنان بھائی بہت اچھا سوال Thanks ہے۔ for watching. یہ Don't اکثر مریض forget to پوچھتے like, ہیں، comment, کہا کہ share دو and تین subscribe. سوال خواب جو ہے وہ مریض پوچھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خواب میں ہم اونچی جگہ یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، چڑھ نہیں پا رہے، کسی اونچائی پر چڑھنا چاہ رہے ہیں تو چڑھ نہیں پا رہے، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی زور لگا رہے ہیں، اور جب اٹھتا ہے مریض اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پسینہ آیا ہوا ہے، یا وہ بہت زیادہ کانپ رہا ہے، یا ڈرا ہوا ہے، یا پریشان ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک خواب مریض دیکھتے ہیں کہ اونچائی سے وہ اونچائی پر ہیں، چھت پر ہیں، سیڑھی اترنے لگے اور گر گئے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی فوراً آنکھ کھل جاتی ہے، یا پہاڑ سے گرتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں، یا کسی چھت سے گرتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ دو جو خواب ہیں عموماً مریضوں کو آتے ہیں کہ اونچائی پر چڑھ رہے ہیں، چڑھ نہیں پا رہے، یعنی سیڑھیاں وغیرہ چڑھ رہے ہیں، چڑھ نہیں پا رہے، اور نیچے اتر رہے ہیں، اتر نہیں پا رہے بلکہ گر جاتے ہیں۔ اونچائی سے گرتے دیکھنا، اونچائی پر چڑھ نہیں پا رہے، یہ دونوں خوابوں کو ہم دیکھیں تو یہ ایک جادو کی علامت ہے۔ یہ مختلف کچھ علماء نے، کچھ علماء کے تجربے میں یہ بات گزری ہے، وہ کہتے ہیں جی اونچائی سے گرنا یہ نظر بد کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نظر بد اور جادو دونوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر ہمارے تجربے کے مطابق دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، وہ اس پر تجربات کرتے ہیں اور پھر اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے تجربے کے مطابق جو ہے وہ یہی سمجھ میں آتا ہے بات کہ اونچائی سے خواب میں مریض گرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا اونچائی پر چڑھنا چاہ رہا ہے، چڑھ نہیں پا رہا، یہ دونوں جادو کی علامات ہیں۔ جو مریض اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھتا ہے خود کو، اس پر وہ جادو کیا گیا ہوتا ہے جو کامیابی کو روکنے کا جادو ہوتا ہے۔ جو مریض اونچائی سے خود کو گرتا ہوا دیکھتا ہے، اس کو ناکام کرنے کے لیے، وہ پہلے ہی کامیاب ہے، اس کو ناکام کرنے کے لیے، اس کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے معاملات کو، جو معاشی معاملات ہیں اس میں اس کو زیرو کرنے کے لیے یہ جادو کروایا جاتا ہے کہ یہ اس کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو خواب ہے کہ انسان خود کو سیڑھیاں چڑھنا چاہ رہا ہے، چڑھ نہیں پا رہا، اونچائی پر جا رہا ہے، وہ جو ہے وہ آ کے اس کو وہ چڑھ نہیں پا رہا، تو اس کی تعبیر یہ ہے، یہ اس جادو کی علامت ہے جس میں اس کو کامیابی کو روکا گیا ہو، یعنی کامیابی روکنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ تو ادھر بہت سارے یہاں پر سوال اٹھتے ہیں، جی کامیابی ہے، ناکامی ہے، یہ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے، یہ کوئی کیسے کسی کی روک سکتا ہے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت بیان فرمائی ہے کہ جادو کیا ہے۔ جادوگر جادو کر کے کسی اچھی کو بری کر دیتے ہیں، بری چیز کو اچھا کر دیتے ہیں، کسی کو کسی کام سے جاتے ہوئے اس کا ذہن بدل دیتے ہیں۔ وہ بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کا مائنڈ بدل دیا، اس کا دل ہی اس کام سے اکتا جاتا ہے اور وہ کام نہیں کر رہا۔ اب بندہ کہہ رہا ہے جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، حالانکہ وہ خود کام نہیں کر رہا۔ اور دوسرا کیا سین ہوتا ہے کہ جو اس کے گاہک ہوتے ہیں ان کا ذہن بدل دیا جاتا ہے، اس کی دکان پر آتے ہیں، وہ بیزار ہو جاتے ہیں ہر چیز سے، وہ ہر چیز ان کو بسیدہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک چیز کو بدل کے دکھاتے ہیں، جادوگر پکڑ کے نہیں کسی چیز کو روکتے بلکہ ایک چیز کو بدل کے دکھاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھ رہے تھے، رسیاں ہی تھی، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، لیکن ان کو کیا سانپ نظر آ رہے تھے، یخیل الیہ من سحر من انہا تسعی، خیالات بدل دیے گئے، تخیلات بدل دیے گئے۔ اسی طرح ایک بندہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، یہ جادوگر جادو کر کے لوگوں کے اس کے بارے میں خیالات بدل دیتا ہے۔
لوگ اس کے پاس جانا کم ہو جاتے ہیں، اس سے مال خریدنا کم کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے اس سے نہیں لیتے، جس سے کیا ہوتا ہے اس کی کامیابی جو ہے وہ ناکامی کی طرف چل پڑتی ہے۔ پھر اسی طرح کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ پا رہا، اس کو کامیابی سے روکنے کے لیے کہ یہ کامیاب نہ ہو، اس پر بھی اسی طرح کا جادو ہوتا ہے جس میں اس کے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ آگے کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو اب اس طرح کے مریضوں کا علاج کیا کرنا ہے، وہ کیسے اپنا علاج خود کریں؟ جی، سب سے پہلے وہ مریض اپنے معاملات میں بہتری لائیں، حقوق العباد میں، اور اس کے بعد نماز کی پابندی، پھر اس کے بعد آتے ہیں اذکار۔ سب سے پہلے حقوق اللہ، حقوق العباد، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں وہ طریقے جس سے جادو کی کاٹ، جادو کو ختم کرنا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس میں سورۃ توبہ کی آخری آیت سب سے زیادہ ضروری ہے ایسے مریض کے لیے، صبح و شام 100 مرتبہ پڑھے جس کو اس قسم کا جادو کیا گیا، کیونکہ کامیابی ناکامی اللہ کے حکم سے ہوگی، لیکن اگر جادوگروں نے شر پھیلایا ہے، جادو کے ذریعے ایک رکاوٹ پیدا کر دی ہے، تو ہم نے اللہ کی مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ استغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر تکلیف سے نجات دیتے ہیں، اور اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ تو اس لیے جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دیتے ہیں، ناکامیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کم از کم 300 مرتبہ صبح، 300 مرتبہ شام جو ہے یہ استغفار کی اپنی روٹین بنا لے۔ اس کے ساتھ آخری چیز جو ہے وہ آخری 2 کل سورہ فلق اور سورۃ ناس 21 مرتبہ صبح پانی پر دم کر کے پیے، 21 مرتبہ شام کو پیے۔ یہ پانی پر دم کر کے پیے بھی، اور گھر میں یا دکان جو بھی ہے وہاں پر چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کی دکان وغیرہ ہے، وہاں پر 7 دن ایک عمل کرنا ہے، یہ ایک الگ عمل ہے، جس کو یہ خواب آتا ہے وہ بس اتنا عمل کرے گا۔ اب ایک بندہ ہے جس کی دکان پر، مکان پر، یا کسی بھی جو بھی بزنس کاروبار کرتا ہے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا، وہاں پر کیا کرنا ہے، اس کے کونوں میں کھڑے ہو کے 7 اذانیں دینی، 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھ کے اس پر پھونک دینا ہے۔ یہ 7 دن عمل کرنا ہے، ہر طرح کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیں گے۔ تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ خود علاج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي